اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ لوگ کے میسیج آئے ہیں، بہت سے میسیج آئے ہیں اور کچھ عجیب و غریب میسیج ہیں، اور برائے مہربانی فون نہ کریں، جو نمبر دیا ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ سے فون نہ کریں، کیونکہ فون جو ہے بات فون پر نہیں ہو پائے گی۔ تو اس میں سے کچھ میسیج اچھے تھے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بتایا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ سجدہ ہے پیر و مرشد کی قدم بوسی اور دست بوسی اور جھکنا، یہ سجدہ ہے کہ تعظیم ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور بغیر ارکان کے ہم سجدہ کریں تو شاید اس کی قبولیت بھی نہ ہو، تو اسی لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ اگر دلیل مانگیں تو اس سے حضرت امام بخاری سے اس کی دلیل ہے، حضرت امام بخاری سے اس کی دلیل ہے، سمجھے؟ بخاری شریف میں جائیے، باب 444 صفحے، اور اس پہ دیا ہے آپ نے کہ حضرت صحاباؤں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی، صحاباؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی ہے، اور پھر جو ہے صحاباؤں کی تابعین نے دست بوسی کی ہے، تو یہ ہاتھ چومنے کا چلن رہا۔ اس کے بعد صحاباؤں نے بھی اور کیا کہتے ہیں تابعینوں نے بھی دست بوسی کی ہے، کہ یہ صرف یہیں تک نہ رہ جائے، تو اس کے بعد اگلے والوں کی بھی ہوئی ہے، تو یہ دست بوسی کا چلن حضرت چلتا رہا۔ ہاتھ چوم، دست بوسی، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بوسا کہتے ہیں چومنے کو، تو دست بوسی کی چلن جو ہے چلتی رہی، ٹھیک ہے، دست بوسی کی چلن یہ چلتی رہی، اور یہ آج تک کے بھی ہے، یہ آج تک کے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ ہاتھ چومنا ایک طریقے سے اپنے سے بڑوں کو عزت دینا ہے، اپنے سے بڑوں کو عزت دینا ہے، اور یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب اسی طریقے سے باب نمبر 445 صفحہ 445، اس کے اوپر اسی طریقے سے دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیوں نے قدموں کو چوما ہے، قدموں کو چوما ہے، آپ کے آقا علیہ السلام کے قدموں کو چوما، پھر اس کے بعد میں پھر کہیں یہ قدم بوسی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نہ رہ جائے، صرف خاص نہ رہ جائے، ایک تک کے نہ رہ جائے، تو بعد میں تابعین نے صحابیوں کی قدم بوسی کی، پھر بعد میں صحابیوں کی یعنی کہ خلفاؤں کی، صحابیوں کی، تابعین اور صحابیوں نے بھی قدم بوسیاں کی، اور آگے کے لیے بھی یہ چلن ہو گیا، شروع ہو گیا، تو یہ قدم بوسی ہے۔ اور بخاری شریف میں جائیے گا، جو صفحے بتائی ہیں آپ کو 444 اور 445، اس کے پر دیکھیے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور رہی بات یہ سجدے کی، تو صاحب یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سجدے کے کوئی ارکان ہیں، سمجھے، کوئی طریقے ہیں، جس طریقے سے نماز کی ایک نیت ہوتی ہے، نماز کی ایک نیت ہوتی ہے کہ نیت کی آپ نے نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی آیت پڑھی، پھر رکوع میں گئے، اس کے بعد میں پھر کھڑے ہو کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے پھر آپ سجدے میں گئے، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ ارکان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سجدے کا ایک ارکان ہے، اور تعظیم کا کچھ نہیں ہے۔ تعظیم تو کرنا بہت ضروری ہے صاحب، تعظیم آپ، پھر میں کہہ رہا ہوں،
کہ سجدہ تو یہ کہیں سے کہیں تک کے ہے ہی نہیں، سجدہ یہ کہیں سے کہیں تک کے نہیں ہے کہ آپ اس کو سجدے کا نام دے لیجئے۔ اب آپ ذرا سے ایک بات سوچئے کہ لوگ پڑھتے ہیں نمازیں، چاہے جس فرقے کے لوگ ہوں، اور خاص طور سے اس کو چلن چل گیا ہے بدنام کرنے کا، یہ زندہ حیات آدمیوں کے سامنے سجدہ کرنا اور جھکنا یہ ایک چلن سوار ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز میں تو ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہماری بات کو دھیان دیجئے، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا سجدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ نماز میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا سجدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی تعظیم اپنے مرشد کی کرے، اپنے والدین کی کرے یا اپنے سے بزرگ کی کرے، سمجھے، تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ سجدہ ہو گیا مطلب وہ سجدہ ہو گیا۔ اور خود جو سجدے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کون سا کھیل ہے بھائی؟ یہ کون سا کھیل ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز جو، اور اکثر کر کے یہ سجدے کی ملامت وہی لگاتے ہیں، سمجھے، جن کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ان کا سجدہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ دوسرے کے سجدوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے کی تعظیموں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، سمجھے۔ تو کیا یہ سجدہ ہو گیا صاحب؟ نہیں ہوا، یہ سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہے، تعظیم ہے، اور بہت ضروری ہے تعظیم کرنا۔ تعظیم اچھی پرورش والے کرتے ہیں اور اچھی تربیت والے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے تو حشر کے میدان میں تمہاری عزت تم کو دے دوں گا۔ وہ جھکنے کی بات آ گئی یار، بتاؤ بھلا، جہاں پر رشتوں کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، جہاں پر رشتوں کی بات آ جائے تو وہاں پر جھکنے کو کہہ دیا گیا ہے، اور یہاں پر تو ڈائریکٹ سجدے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ بتائیے بھلا، جھکنا سجدہ نہیں ہے، جھکنا تعظیم ہے، جھکنا تعظیم ہے، اور اس تعظیم کو آپ لوگ فخر سے کریں۔ ہاں، ایک چیز اور ہے آج کے مرشدوں کے لیے اور پیروں کے لیے، ایک چیز اور ہے، جیسے کہ کوئی مرشد ہے، کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی مرشد ہو، جس طریقے سے ان کے مریدین دست بوسی یا قدم بوسی، حالانکہ دست بوسی تو اکثر کر کے نذرانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، یہ نظر کے لیے ہے۔ قدم بوسی کا بھی چلن ہوتا ہے کہ بھائی دیکھا تو پیر کے قدموں کو چوما، پیر و مرشد کے قدموں کو چوما اور قدم بوس ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر مرشد کو اپنے مرید سے قدم بوسی کروانے میں لذت آ رہی ہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ اگر جو ہے مرشد کو مزہ آ رہا ہے اپنے ہاتھ پیر چموانے میں اپنے مریدوں سے، تب تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہے، پھر تو آپ کاہے کے مرشد ہیں کہ اپنے مزے کے لیے اپنے ہاتھ پیر چما رہے۔ اندر سے سوچنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ عوام آپ کی تعظیم کر رہی ہے، ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، سمجھے۔ اور ڈرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ڈرنا بھی چاہیے، جو تعظیم کروا رہے ہیں انہیں ڈرنا بھی چاہیے، اور تقوی سے لبریز ہونا چاہیے، انہیں تقوی سے لبریز ہونا چاہیے، اس قابل اپنے آپ کو بننا چاہیے۔ جب آپ اس قابل ہوئیں گے، سمجھے، تو آپ کی تعظیم اپنے آپ ہی فرض ہو جائے گی۔ ہم اگر اس قابل نہیں ہیں، اگر ہماری تعظیم ہو رہی ہے تو معاذ اللہ ہم گنہگار ہیں۔ ہماری تعظیم ہماری اولاد تو کر سکتی ہے، ہماری شریک حیات تو کر سکتی ہے، لیکن عوام نہیں کر سکتی۔ عوام جب ہی کرے گی جب ہم میں تقویٰ ہوگا یا ہم میں کچھ ہوگا، بزرگوں کی لگائی ہوئی کوئی چیز ہمارے اندر ہوگی، ان کا ڈالا ہوا نور ہوگا، سمجھے، تبھی ہماری تعظیم واجب ہے، ورنہ نہیں۔ وہ بھی ہر شخص کے اوپر ہے بھی نہیں، ہر شخص کے اوپر ہے بھی نہیں،
سمجھے؟ اسی لیے حضرت کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو اس کے بڑے معاملات ہیں۔ اور ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس، میسج آیا ہے، جو نمبر دیا ہے اس کے واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا ہے کہ درگاہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے، درگاہ شریف کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کے اوپر سر جھکانا یا تعظیم کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں بھی اگلا ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا بہت جلدی، اور وہ بھی آئے گا لگاتار 1-2 دن میں، دونوں دن میں یہ دونوں ویڈیو آئیں گے۔ تو خصوصاً آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس طریقے کے کچھ سوالات بہت الٹے سیدھے بھی ہیں، تو تھوڑا سا اس کا دھیان دیجئے، تو ایسے سوال بھی نہ کریے کہ جس کے ہم جواب دینا مناسب نہ سمجھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے باہر نہ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ تعلیمیں ایسی ہیں جو اپنے تک کے رکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، سمجھے؟ اور شرک کا باعث نہ بنے، سمجھے؟ اور توبہ کا مقام ہے، اگر غلط جگہ کے اوپر غلط طریقے سے ہم کوئی غلط بیان بازی کریں، سمجھے؟ ڈرنے کا بھی مقام ہے، خوف خدا ہونا چاہیے، اور اللہ کو بھول کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگلا ویڈیو آستانے اور درگاہ شریف اور مزار شریف کا لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔